يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقوا أبدانكم بصوم شعبان لصيام رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے، 1446 ہجری۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں 8ویں اسلامی مہینے تک پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں بھی نصیب فرمائے۔ ہر فرض سے پہلے ایک سنت ہوتی ہے۔ جتنی بھی نمازیں ہیں ان سب کے اندر، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے مغرب کی اور عشاء کی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرض سے پہلے سنت رکھی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے فرض ہے اس سے پہلے بھی سنت رکھی ہے، یعنی شعبان کا مہینہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز سے پہلے ہم اور آپ سنتیں ادا کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے سنت کیوں ادا کی جاتی ہے؟ کیوں سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ نماز سے پہلے سنتیں اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جو آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے، وہ ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار ہو جائے کہ جو کام اس کو کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، دربار میں حاضری۔ آج دنیا کے اندر ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے فاصلے جو ہیں وہ سمٹ گئے ہیں۔ جو سفر پہلے 3 مہینے میں ہوتا تھا، اب وہ 3 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ بحری جہاز کے اندر حج کرنے کے لیے جاتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، تو 14 دن کے اندر پہنچتے تھے۔ اب یہاں سے ہوائی جہاز میں ایک آدمی بیٹھتا ہے اور 3 گھنٹے کے اندر وہ
مکہ معظمہ پہنچ جاتا ہے تو ابھی تو صحیح طرح سے اس کے دماغ سے وہ دنیا کے کام اور اس کی یادداشت بھی ابھی ختم نہیں ہوئی. ابھی تو وہ اپنے کاروبار میں، اپنے نوکری کے معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات سے پوری طرح نکلا بھی نہیں ہے، ابھی آزاد بھی نہیں ہوا ہے. اور جب وہ خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے تو اس کا ذہن اور دماغ جو ہے ابھی انہی چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے. ایسے ہی ایک آدمی جو تھا وہ خانہ کعبہ چلا گیا اور جا کر وہاں پر اس نے طواف شروع کر دیا. حرم کے اندر ہے، طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے کرتے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلے اور اس کے اندر داخل ہو جائے. بس یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، دروازے کو اسے پکڑ لیا، لیکن وہاں سے آواز کیا آئی؟ وہاں سے فرشتے نے آواز دی ہے، فرمایا کہ بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادن، بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادن، کہ برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. یہ تو بتا کہ آج تو ہمارے گھر کے اندر آنا چاہتا ہے، تو گھر میں آنے کے لیے تو نے تیاری کیا کی تھی؟ آج ہم اور آپ جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں. پہلے یہ تو بتائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری کیا کی ہے. اگر ہم جائیں اسی حالت میں کہ جس حالت کے اندر ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سرکشیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ بھائی تم جو میرے پاس ملاقات کے لیے آئے ہو تو کیا تم نے میری باتوں پر اور میرے احکامات کے اوپر عمل بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جو دین اور اسلام میں نے تمہیں بھیجا تھا، جو دین اور اسلام اور قرآن کریم نازل کیا تھا، آیا اس کے اوپر تم نے عمل بھی کیا تھا یا نہیں؟ کیونکہ صرف محبت کرنا کافی نہیں ہوتا، محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. گلستہ بوستان کے اندر شیخ سعدی کی کتاب ہے فارسی کی، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچے سے شیخ سعدی کو محبت ہو گئی. خوبصورت بچہ تھا، اور بچے تو ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں، تو ایک خوبصورت بچہ تھا، اس سے شیخ سعدی کو محبت ہو گئی. تو اس کے ساتھ اپنا وقت گزارنے لگے، ہنسنے بولنے لگے، کھیلنے لگے بچے کے ساتھ. تو ایک دن شیخ سعدی نے اس سے بچے سے اظہار کر دیا کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، مجھے تم سے بہت پیار ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہاں پہ نہیں پڑھیے گا، وہاں پہ پڑھ لو، ادھر جا کے وہاں پہ پڑھ لو. تو بچے نے کہا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو ذرا مجھے سی ویو لے کے چلے، سمندر پہ جانے کا مجھے شوق ہے. انہوں نے کہا کہ آؤ چلو. شیخ سعدی سمندر پہ لے گئے. اب وہاں پہ جا کے پانی کے اندر اترے. اس نے بولا ابھی اور آگے چلے، میں نہاؤں گا پانی کے اندر. اور آگے لے گیا، پنڈلیوں تک پانی آیا، پھر اس کے بعد گھٹنوں تک پانی آیا. اس نے کہا کہ اور آگے چلے. اب وہ شیخ سعدی نے بولا بھائی یہ تو رک ہی نہیں رہا اور یہ مجھے گہرے پانی میں لے جائے گا. تو شیخ سعدی جو تھے اس کو لے کے واپس پلٹے اور کہا کہ عشق سعدی تابہ زانو، میرا عشق جو ہے وہ تو بس گھٹنوں تک تھا، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں جان نہیں دے سکتا تیرے لیے.
تو میں یہ بتایا تھا کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے یار جانی، جو جان نچھاور کر سکتا ہے. بلکہ آج میں سوچ رہا تھا ماں باپ کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ اولاد کے لیے، میرے خیال میں جتنی محبت ماں باپ کرتے ہیں شاید کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی. اولاد بھی ماں باپ سے محبت کرتی ہے لیکن شاید وہ اتنی نہیں ہوتی جتنی ماں باپ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. ایسے میرے ذہن میں خیال آیا کہ محبت کا معیار پرکھنے کا جو ہے وہ کیا ہے. مطلب یہ کہ ایک آدمی اگر بیمار ہے اور اس کے بیٹے سے، وہ اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ بھائی میری جان بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنے اولاد کی فلاں چیز جو ہے اس کے گردے یا اس کے کوئی چیز جو ہے وہ مجھے ضرورت ہے تاکہ میری زندگی جو ہے وہ بچ جائے، تو کیا ماں اور باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی کوئی چیز دینے پہ تیار ہو اپنے ماں باپ کے لیے؟ میرے خیال میں نہیں ہوگی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہم اور آپ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آخر ہم کس حد تک جا سکتے ہیں؟ ہمیں یہ ٹٹولنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہماری محبت ہے تو وہ آیا سب چیزوں سے اوپر ہے یا کچھ چیزوں سے اوپر ہے اور کچھ چیزوں سے نیچے ہے. محبت تو ہوتی ہے، ہر رشتے کے اندر محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رشتے گنوائے ہیں. فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم او اخوانکم او عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها. تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے، تمہیں اپنے ماں اور باپ سے محبت ہے، تمہیں اپنی بیوی اور شوہر سے محبت ہے، تمہیں اپنے بہن اور بھائیوں سے محبت ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ محبت نہیں ہے، نہیں، محبت ہے. ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر محبت ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا. تمہیں اپنے بزنس سے، کاروباری مال سے بھی محبت ہے اور اس کے گھاٹے کا اور اس کے نقصان کا ہر وقت تمہیں خطرہ بھی رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ میرے کاروبار میں، میرے بزنس کے اندر جو ہے وہ نقصان ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. تمہیں اپنے مکان سے، اپنے محلات سے بھی محبت ہے جو تم نے بنا کر رکھے ہیں. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن دیکھو ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے یہ سب چیزوں سے تمہاری محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اوپر ہو. یہ ساری محبتیں جو ہے یہ نیچے ہو. تو میرے دوستوں بزرگوں میں یہ بتا رہا تھا کہ جب کوئی تقاضا آتا ہے، محبت کا تقاضا آتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ محبت ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی ہے وہ تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہے. وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ بھائی میں 4 مہینے کے لیے یا 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، تمہاری ضروریات کے لیے یہ خرچہ پانی موجود ہے. اب اس وقت اس کے گھر والے کہاں پر کھڑے ہیں؟ آیا وہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے نکلنے کے سے روکتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین پر نکلنے میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ اب محبت کا پتہ چلے گا کہ آپ کو محبت جو ہے وہ کس سے زیادہ ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان جو ہے اس سرکل کے اندر ہے کہ وہ اس سرکل میں گھوم رہا ہے. کوئی آدمی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی آدمی مال اور دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی آدمی عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ زمین کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو جب آپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم آئے ہو، آیا تم میرے فرما بردار ہو یا تم میرے نافرمان ہو؟
جو کچھ میں نے اپنے رسول کے ذریعے سے دین اور اسلام بھیجا تھا، کیا آیا تم میرے احکامات پر عمل کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ یہ محبت کا اظہار کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، میں خانہ کعبہ میں جاؤں، میں وہاں پہ جا کے حج اور عمرہ کروں، یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر فرض سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سنت رکھی ہے، اور ہر فرض کے بعد اللہ تعالیٰ نے سنت رکھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ نفل رکھے۔ اب آپ دیکھیں کتنی عجیب و غریب حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ چلے سنت تو رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، پہلے کی سنت تو اس لیے کہ میں نے بتایا تاکہ آپ جب آئیں گھر سے اور کاروبار سے اور نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کے دربار میں فرض نماز ادا کرنے سے پہلے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے آپ کا ذہن جو ہے وہ اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، اس دنیا کے ماحول سے جس میں سے آپ آ رہے ہیں اس میں سے نکل کے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے۔ آپ دیکھیے علماء نے لکھا ہے بالکل کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ آ کے یہاں پہ بیٹھتا ہے اذان کے وقت، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سنتیں پڑھتا ہے، اتنی دیر اذان کے انتظار، نماز کے انتظار کے لیے رہتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، پھر جب نماز ہوتی ہے وہ پڑھتا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی اور وہ تکبیر کے وقت آ گیا، اس کی کیفیت بالکل مختلف ہوگی اس آدمی سے کہ جو پہلے سے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا، جو بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، جو بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، جو ذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ تسبیح اور ذکر و اذکار اور قرآن پڑھنے کی بدولت اس کا ذہن پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے گا۔ تو اس کی کیفیت کے جو پہلے سے آ کے انتظار کرے اور ذکر و اذکار کرے، اس کی کیفیت بالکل الگ ہوگی، اور جو عین نماز کے وقت میں آیا ہے اس کی کیفیت بالکل الگ ہوگی۔ بس یہ کیا ہے؟ یہ جمعہ کا اجتماع جو ہے یہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو ایک فرشتہ جو ہے وہ رجسٹر لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب جو بھی آ رہا ہے، جو آدمی پہلے آیا آ کے پہلی صف کے اندر بیٹھ گیا، اور طریقہ یہی ہے، ہمارے یہاں سمجھتے نہیں لوگ بات، جو پہلے آئے اس کو آگے کی صف میں ہی بیٹھنا چاہیے، پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، تاکہ ترتیب سے صفیں جو ہے وہ پوری ہوتی جائے، اور پھر بعد میں آنے والوں کو پھلانگنا نہ پڑے۔ کیونکہ اگر پہلے آنے والے اگر پیچھے بیٹھ گئے زیادہ تعداد میں اور پھر جگہ تنگ ہو گئی تو جو آخر میں آ رہے ہیں اب ان کو آگے آنے کے لیے پھلانگنا پڑے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردنوں کو پھلانگ کے مت جاؤ، نماز کے لیے جب آؤ مسجد کے اندر تو گردنوں کو نہیں پھلانگنا۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو جب کوئی آدمی آتا ہے فرشتے نے نام لکھ دیا یہ آدمی آیا، یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کا نام لکھ دیا یہ آدمی آیا، سیریل چل رہی ہے 1 2 3 4 5، دوسرے نمبر پہ جو آیا اس کا نام لکھ دیا، تیسرے نمبر پہ جو آیا اس کا نام لکھ دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ جیسے ہی امام خطبے کے لیے چلتا ہے ممبر کی طرف، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے ابھی، آپ کسی آفس میں جائیں، دفتر میں جائیں، ایک ٹائم ہے آپ دفتر میں گئے، جا کے آپ نے سائن کر لیے، یا بچہ اسکول گیا، بچے کی حاضری لگ گئی، لیکن اگر کوئی بچہ دیر سے آیا ہے اور اٹینڈنس ہو گئی تو اسکول کا قاعدہ یہ ہے کہ اب دوبارہ حاضری نہیں لگے گی، وہ بچہ تو پریزنٹ ہے، موجود ہے، حاضر ہے، لیکن رجسٹر میں اس کا نام موجود نہیں ہے کہ یہ آیا تھا۔ بالکل اسی طریقے پر یہاں پر جو آدمی خطبے کے وقت آیا ہے، خطبے کے لیے امام کھڑا ہوا، رجسٹر بند ہو گیا، اب اس کا رجسٹر میں نام نہیں ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گی کہ بھائی رجسٹر میں تمہارا نام نہیں ہے؟ جی میں تو گیا تھا۔ بھائی گئے تھے تو دیر سے گئے ہو گیا، لیٹ آئے، لیٹ لگی ہے آپ نے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جب آپ آئیں گے اور آ کے یہاں پر بیٹھیں گے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اب جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ
خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آج کل ہم جو ہے وہ پوچھتے ہیں امام صاحب سے، خطیب سے کہ بھئی نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں خشوع خضوع کیسے پڑھوں؟ نماز میں خشوع خضوع کا طریقہ یہی ہے کہ آپ گھر سے نکلیں، وضو کر کے نکلیں، یہاں پر آئے، یہاں پہ تحیۃ المسجد، یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، میرے خیال میں 80% لوگوں کو، کہ مسجد میں جب آپ آئے، مسجد کا حق ہے کہ اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں۔ وضو جب آپ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ تحیۃ الوضو پڑھیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خشوع اور خضوع کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتائے۔ اسی طرح نماز میں پہلے کیا ہے؟ سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد فرض ہے، پھر اس کے بعد جب فرض ہو گئے پھر اس کے بعد سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد نوافل ہے۔ اچھا نوافل کیوں ہے؟ یہ میں ایک میری سوچ ہے، فکر ہے۔ نوافل جو ہے، ایک تو میں نے یہ بتایا کہ آخرت میں فرائض کی کمی جو ہے وہ نوافل سے پوری کی جائے گی، اکثر میں نے اس کا ذکر کیا۔ دوسری چیز یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شکرانہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فرض نماز کی توفیق دے دی، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پھر رہے ہوتے ہیں اور فرض نماز کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں یہاں سے نماز پڑھا کے نکلا، دیکھا باہر لوگ کھڑے وہاں بیٹھے، وضو خانے کے پاس بیٹھے، یہاں توفیق نہیں ہوئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کے لیے بلا لیا اپنے دربار کے اندر، تو یہ ایک طرح کا شکرانہ بھی ہے۔ نوافل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکرانہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیاری رکھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور دوسری عبادتوں کے لیے بھی تیاری رکھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کے لیے بھی ایک تیاری ہے۔ دیکھیں نا، سارا سال آپ لگے ہوئے ہیں اپنے معمولات کے اندر، مصروفیات کے اندر، اتنے آسان تو نہیں ہے۔ ابھی تو آپ 4 فرض اور 2 سنتیں پڑھنے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر آپ دیکھیں، ہر مسجد کے اندر ادھر فرض نماز امام نے سلام پھیرا نہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہیں، اور لوگوں نے چپل اٹھائے اور جانا شروع۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ منافق کی علامت ہے کہ اس کا مسجد میں دل نہ لگے اور اس کا بازاروں کے اندر دل لگے۔ تو ہم ذرا سوچیں اور سمجھیں کہ ہمیں کیا اتنا ایمرجنسی کام ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے بھی زیادہ کوئی اہم کام ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ تیاری نہیں ہے کسی کام کی۔ اب یہ جو ہمارے ٹوٹل جمعے کے دن کی اگر رکعتیں آپ ملائیں تو یہ 50 رکعتیں بنتی ہیں جمعے کے دن، کیونکہ 2 رکعت زیادہ ہوتی ہیں جمعے میں، تو 50 رکعتیں بنتی ہیں۔ یہ 50 رکعتیں سنت نوافل سب ملا کے، اس میں ہمیں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ ہم شاید اس کو اس طریقے سے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو جب اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنی ہوگی اور عشاء کے بعد 20 طرح ابھی سے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، ابھی لوگ پوچھے یار کیا ہو، کیسے پڑھیں گے؟ 20 رکعت پڑھیں مولانا صاحب، 20 پڑھیں، اس میں کچھ کم بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہمیں ابھی سے یہ پریشانی ہو رہی ہے، حالانکہ 20 رکعت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ کے جہاں پہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہو اور پورے مہینے قرآن سن کے اس کو مکمل بھی کریں تو اس میں بھی زیادہ سے زیادہ میکسیمم اگر کسی جگہ آہستہ تلاوت ہوتی ہے تو 1.5 گھنٹہ لگے، اس سے زیادہ تو نہیں لگے۔ 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 1.5 گھنٹے ہی تو مانگ رہے۔ تو میں کیا کروں، جب آپ کو 20 رکعتیں پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے تیار ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ بھائی میں پڑھنی ہے مجھے یہ۔ بلکہ آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، جو بالغ ہو گئے بڑے ہو گئے ان کو بھی سمجھائیں کہ بھائی یہ بھی کام ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں سنت ہے، سنت موقعہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، جو خواتین ہیں ان کو تیار کر کے بھائی میں تو مستقل جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے اس کا ذہن بناتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے، اگر آپ 1 1.5 سے 12 نہیں سن سکتے ہو،
آپ وہ پڑھ لو، چھوٹی صورتیں پڑھ لو، تراویح چھوٹی صورت، لیکن چھوڑو نہیں، یہ سنت موقعہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کی پابندی اس لیے نہیں کی کہ ایسا نہ ہو مجھے اندیشہ تھا کہ یہ فرض نہ ہو جائے، اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ تراویح پسند ہے۔ تو آپ اس کے لیے ذہن بنائیں، تیاری کریں، اپنا بھی اپنے گھر والوں کا۔ یہ تو سب تیاری کر رہے ہیں کہ بھائی رمضان سے پہلے جو ہے وہ راشن لا کے رکھ لیں، رمضان تو خوب افطاری بھی ہوگی اور سحری بھی ہوگی، بھائی اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے، میں یہ بتا رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہ یہ روزہ ہے، اب روزے آ رہے ہیں، اور ویسے تو ہم اللہ ماشاء اللہ کوئی دوسرے نوافل روزے رکھتا ہو، رکھتے ہیں، رکھنے والے رکھتے ہیں، لیکن اکثریت نہیں رکھتی۔ تو اب یہ بھی ٹینشن کہ بھائی روزہ کیا ہوگا، کیسے گزرے گا۔ تو الحمدللہ کہ اس دفعہ تو موسم بھی سازگار ہے، یعنی پہلے آپ کا یہ ایک عذر اپنے لیے بنتا تھا، کہہ دیتے تھے بہت سارے لوگ کہ بھائی گرمی ہو رہی ہے کیسے رکھیں، تو اب تو اللہ تعالیٰ نے موسم بھی آپ کو ایسا دیا۔ تو یہ حدیث جو میں نے تلاوت کی، اس میں یہ تیاری ہی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، نقو ابدانکم، کہ رمضان سے پہلے اپنے جسموں کو، اپنے بدنوں کو پاک کر لو، نقو ابدانکم، کیونکہ جب پاک ہوگا تو جبھی تو مسجد میں آئے گا۔ اسی طرح جو آدمی پاک ہوگا، یہ باطن کی بات ہو رہی ہے، اندر دل کی بات ہو رہی ہے، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے جسموں کو صاف کرو، نقو ابدانکم، جب اس کا باطن پاک ہوگا تبھی تو پھر وہ رمضان کے مہینے کے اندر آئے گا اور رمضان کی عبادت کرے گا، اس کا اہتمام کرے گا۔ نقو ابدانکم بصوم شعبان، شعبان کے روزوں سے، اور لصیام رمضان، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جو میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور طریقے سے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ شکیل بھائی ہمارے، جن کا کچھ دنوں پہلے فریکچر ہو گیا تھا، ان کا آپریشن ہوا تھا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔